نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تیسرے پارے کا دور مکمل ہو گیا۔ اب ہم اس میں عمل کی جو باتیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی، جس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ عظیم آیت الکرسی کے متعلق بتایا گیا کہ اللہ کے 5 نام اور 26 صفات اس میں بیان ہوئی ہیں، جو اللہ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ اس کا پڑھنا شیطان کے شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں اپنی روٹین میں، اپنے معمول میں یہ بات شامل کر لینی چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کے ذریعے شیطان کے شر سے اللہ کی حفاظت ہم لے لیں اور اپنے بچوں کی حفاظت ہم لے لیں۔ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، وہ اپنے دوستوں کو تنہا کبھی نہیں چھوڑتا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا تو ان کی کیسی بے مثال رہنمائی کی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان اللہ کی قدرت کے حوالے سے جو مکالمہ ہوا اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنی جھوٹی قدرت کی حقیقت اس پر واضح اللہ نے کی اور وہ ششدر ہو کر رہ گیا۔ بستی سے گزرنے والے شخص کو اس کے گدھے اور کھانے پینے کے ذریعے اور ابراہیم علیہ السلام کو پرندوں کے ذریعے زندگی بعد الموت کی حقیقت سمجھائی گئی۔ اسی لیے اپنی زندگی کا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے کہ میں نے آخرت کی تیاری کرنی ہے اور جتنی بھی زندگی میں گزار لوں اور آخرکار موت ہی آنی ہے۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کا اجر کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ دیتا ہے، اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے 3 کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ ایک احسان جتلانا، اور دوسرا دکھلاوا کرنا، اور تیسرا کہ دے کر اذیت پہنچانا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے شیطان تندرستی کا خوف دلاتا ہے۔ اس کی چال کا شکار ہم نے نہیں ہونا، بلکہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے یہ شکر گزاری کی علامت ہے۔ جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور لپٹ کر سوال نہیں کرتے، ان پر خرچ کرنا بہترین ہے۔ اسی طرح بتایا گیا، سود کے متعلق بتایا گیا کہ سود لینا اور دینا حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ مومن بندوں کو تعلیم دی گئی کہ جب وہ بذریعہ قرض لین دین کریں تو اسے لکھ لیا کریں تاکہ کسی بھی مشکل سے بچ سکیں۔ دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ کہیں سے اس نے اپنے بندے مومن کو پیچھے نہیں رہنے دیا کہ قرض تک کے اصول اس کو بتا دیے کہ جب بھی تم قرض کا لین دین کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو تاکہ تمہیں بعد میں کوئی مشکل پریشانی پیش نہ آئے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات عرش کے نیچے خزانے میں سے ہیں۔ معراج کی رات میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی۔ جو شخص ان آیات کو رات میں پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اس لیے اپنا معمول بنا لیں کہ صبح شام کے اذکار میں یہ 2 آخری جو آیات ہیں سورۃ بقرہ کی، یہ بھی اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اور اسی طرح دنیا کی کچھ چیزیں انسان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں۔ دنیا کا حصول اعتدال کے ساتھ ہو۔ اصل کوشش کس چیز کے لیے ہونی چاہیے؟ آخرت کے بہترین ٹھکانے کے لیے اصل کوشش ہونا چاہیے کہ جہاں ہم دنیاوی نعمتوں کی ہم طلب کرتے ہیں وہاں پر آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس کے بھی ہم طلبگار ہوں۔ علم کا اس سے بڑھ کر مقام کیا ہوگا کہ اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں اور اہل علم کی گواہی کو اکٹھا کیا۔
اللہ بندوں پر مہربان ہونے کے ساتھ ساتھ مجرموں اور غلط کام کرنے والوں کو پکڑتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے، اور بعض دفعہ یہ جو سزا اور عذاب اور اللہ کی پکڑ جو ہے وہ انسان کو دنیا میں ہی اللہ دکھا دیتا ہے، اور بعض دفعہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا عذاب اس کو دے گا۔ اللہ کی محبت کے حصول کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ اتباع رسول میں ہی اللہ کی محبت ہے۔ مختلف فتنوں، فلسفوں، نظریات سے بچنا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو ہم مضبوطی سے ہم پکڑ لیں گے۔ قُلْ إِنِّي كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمُ اللَّهُ۔ اسی طرح مریم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا گیا کہ مریم علیہ السلام کو تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور اس سے ہمارے سیکھنے کے لیے کیا بات ہے کہ دوسروں کو ملنے والی فضیلت پر اللہ سے اپنے لیے اچھے کاموں کی توفیق مانگنی چاہیے اور اللہ کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح یہ بتایا گیا کہ کتاب سکھانے اور سیکھنے کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے۔ مقصد انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اپنے لیے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے، اور لوگوں کو رب والا بنانا چاہیے اور خود بھی رب والا بننے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے مجھے صلاحیت دی ہے اس کو میں تیری دین کی خاطر میں صرف کروں۔ اسی طرح آیت نمبر 265 میں بتایا گیا کہ اپنے مالوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ خرچ کرنا چاہیے، اور اس کا یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر تم اپنی نیکیوں کی حفاظت تم چاہتے ہو تو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو اور نیکیوں پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح صدقے کا بتایا گیا کہ صدقہ کس طرح کرنا چاہیے۔ یہ بتایا گیا اس کا یہ ہے کہ ظاہر کر کے بھی یا چھپا کر بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ اب ظاہر کر کے اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ ہم دوسروں کو ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں، نیت ہماری یہ ہونی چاہیے، یا پھر اس کو چھپا کر دیا جائے اس صدقے کو۔ اب یہ صدقہ کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ اس سے گناہوں کی آگ کو بجھایا جا سکتا ہے۔ اب سود کھانے والے کا کیا حال بتایا گیا آیت 275 میں، ایسا شخص جس کو خاص باختہ کر دیا گیا ہو شیطان نے چھو کر۔ اب دیکھیں کس قدر اس کا عذاب ہے کہ سود خور جو ہے وہ خود ہی اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہم لوگوں نے ہر ممکن حد تک سود جیسی لعنت سے ہم نے بچنا ہے۔ جس طرح بھی ہم گرے ہوئے ہیں سود میں، ہم نے غور و فکر کرنا ہے اور اس سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح آخری دو آیات جو ہیں ان کا یہ بتایا گیا، اور ہم نے یہ اپنے عمل میں لانی ہے کہ جو رات کو پڑھ لے اس کے لیے یہ کافی ہے، اور اس کا یہ بتایا گیا کہ 3 دن تک گھر میں برکت اور رحمت نازل ہوگی، اور یہ عرش الہی کے خزانوں میں سے یہ 2 آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئیں۔ اسی طرح قیامت کے دن کون سی 2 چیزیں جو ہیں جو کام نہیں آئیں گی؟ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 10 ہے۔ اب اس میں بتایا گیا کہ نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد کام آئے گی۔ کتنے غور طلب بات ہے کہ ہم ساری زندگی، ساری عمر صرف ان 2 چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ایک مال اکٹھا کرنا، اور کس لیے اکٹھا کرنا کہ ہم اپنی اولاد کو ہم سرخرو کریں۔ جہاں پہ ہم یہ کوشش کریں وہاں پہ اپنی جو مال ہے اس کو اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں ساتھ ساتھ، اور اپنی اولاد کی تربیت ہم ایسی کریں کہ ہمارے جانے کے بعد یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ یہ بنے اور اسلام کا علم بردار بنے یہ۔ آمین ثم آمین۔ اور اسی طرح ہم بتایا گیا آیت نمبر 15 میں سورۃ آل عمران کی کہ اس میں تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، پاک بیویاں ہیں اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی والوں میں سے کرے، آمین ثم آمین۔ اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو دعا کی اس کا ذکر ہے۔ اب ہم نے اپنا جائزہ یہ لینا ہے کہ ہماری ایک ماں ہونے کے ناطے ہماری دعائیں کیسی ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کی دعائیں کیسے تھیں۔ ہماری دعائیں
عام ماں کی جو دعا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے صرف دنیاوی نعمتیں وہ مانگتی ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں انہوں نے نہ صرف اپنی اولاد بلکہ اولاد کی بھی اولاد کے لیے انہوں نے شیطان کی پناہ انہوں نے مانگی اللہ سے۔ اس لیے ہمیں بھی جہاں ہم اولاد کے لیے دنیاوی نعمتیں ہم مانگتے ہیں وہاں پہ ان کے لیے ہدایت کی بھی ہم دعا مانگیں، دین اور دنیا کی نعمتوں کی ہم دعائیں مانگیں، اور نہ صرف اپنی اولاد کے لیے بلکہ ان کی بھی اولاد کے لیے ہم دعائیں مانگیں۔ اور اسی طرح زکریا علیہ السلام کی بھی دعا جو تھی کہ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک السمیع الدعاء۔ اس میں بتایا گیا جو لوگ صحیح دین سکھاتے ہیں، آیت نمبر 79، جو لوگ صحیح دین سکھاتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، نہ کہ لوگوں کو اپنی محبت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے جو بھی دین سکھا رہا ہے وہ اپنی نیت پر وہ غور کرے سب سے پہلے کہ میرا دین سکھانے کا، دین پڑھنے کا کیا آخر مقصد کیا ہے، اور ہمارا مقصد ہمیشہ یہی ہونا چاہیے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا، نہ کہ لوگوں کی محبت حاصل کرنا، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم دین سکھائیں۔ اور آیت نمبر 91 میں بتایا گیا کہ زمین بھر سونا، کہ قیامت کے دن زمین بھر سونا فدیے میں اگر دے دے گا تاکہ عذاب سے جان چھوٹ جائے تو یہ سونا دینا، یہ فدیے میں سونا دینا اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، اور سب سے پہلے ہم نے یہ اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو قبول کرتے ہیں اور اس پر راضی رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں ایسا ہی لکھ رکھا تھا۔ اس پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں جو بھی ہمیں تکلیف، مشکل، پریشانی پہنچتی ہے تو ہماری رضا کس کی طرف ہوتی ہے؟ کیا ہم شکوے شکایت کرتے ہیں یا ہم اللہ کی دی ہوئی تکلیف پر، آئی ہوئی آزمائش پر ہم صبر شکر کرتے ہیں؟ اسی طرح سود کی جو آیت ہے اس کے متعلق ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اور اس کے متعلق ہم نے دیکھنا ہے کہ سود کے متعلق مجھے کتنی معلومات حاصل ہیں اور اس کا انجام کیا ہے، اور ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہماری سوچیں اور کوشش ایسی ہیں کہ ہماری اولاد اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور دین کو پھیلانے والی ہو۔ ہماری سوچ جو ہے ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اولاد وہ بن جائے اور وہ دین کو پھیلانے والی وہ بن جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔